बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए और आपका फीडबैक मिलता रहता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम मामलात हैं जो कि आपके सामने रखने हैं। एक तो ये कि जिस रियासत के डंडे की या जिस रियासत के फैसले की हम बात करते रहे हैं, अब वो आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के मामलात से मुतल्लिक जहां एक तरफ अदालत ने 2 रोज़ का स्टे ऑर्डर जारी किया साइफर केस के जेल ट्रायल के अंदर, आज बात इनफैक्ट उसकी दोबारा समाअत होनी है, इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर फैसला आया। वहीं जब शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल का फैसला आया तो उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दे दिया है और वो बातें जो कि इंट्रा कोर्ट के फैसले के अंदर आई उनका तकरीबन जवाब चीफ जस्टिस ने अपने फैसले के अंदर दे दिया, जिसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल रिजेक्ट की है। अब इससे एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि जहां बेल रिजेक्ट हुई वहां, जिसके तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा था कि शायद स्पिल ओवर होगा दिसंबर के अंदर, लेकिन ये मामला आगे नहीं जाएगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि 4 हफ्ते के अंदर फैसला आ जाए। तो 4 हफ्ते के अंदर सज़ा इमरान खान साहब को और मुझे लगता है कि इस मामले में शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को भी होने जा रही है इस केस के अंदर, जो कि अब बिल्कुल क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ तब्दीली होने जा रही है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। इमरान खान पहले ही नाअहल हैं तोशा खाना केस के फैसले के बाद, उस पर उनकी बेल हुई है, सज़ा मुअत्तल है, लेकिन कन्विक्शन हो चुकी, लिहाजा नाअहली है। इस केस के अंदर अगर इमरान खान की कन्विक्शन हो जाती है तो फिर तो नाअहली पर एक और मोहर सख्त हो जाएगी। लेकिन तमाम मामलात पाकिस्तान की सियासत को कहाँ ले जाएंगे? पाकिस्तान की सियासत के अंदर जहाँ इतनी इस वक्त डिवीज़न है, बहुत से वो लोग जो कि इस वक्त मुल्क में नहीं हैं, वो पाकिस्तान की रियासत को बाकायदा तौर पर ताने कस रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर कितना जबर का माहौल है और क्या हालात हैं। ये क्रूड रियलिटी है पाकिस्तान की इस वक्त जो कि हमारे सामने है। लेकिन इसके ताने बाने कहाँ से बुने गए, क्या हुआ, मेरे ख्याल में ये मैं मुतअद्दिद दफ़ा आपको बता चुका हूँ। एक बात जो कि मैं समझता हूँ इमरान खान के मुखालिफिन अब बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कर रहे हैं, जैसे मोहसिन बेग साहब, उनका एक पर्सनल ग्रीवेंस भी है इमरान खान के साथ, लेकिन जो बातें उन्होंने की कि इमरान खान ने सारी उम्र दूसरों की जेबों में हाथ डाली रखा और क्या है और क्या नहीं है। देखिए, बाकी बातें तो छोड़ दें, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जो माली बदनवानी जिसको इमरान खान खुद कंडेम करते रहे सालों साल और लोगों को चोर डाकू डकैत कहते रहे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, उनके अपने घर में जो लोग थे, उन्होंने वो काम कर दिखाया जो आज तक किसी और ने नहीं किया। अब क्या ये तमाम लोग जो कि आज कह रहे हैं, अब देखिए ना, वो जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं कि वो इमरान खान को भी एहसास हो गया था उस्मान बुज़दार साहब का फैसला गलत है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, जबकि ऐसा नहीं है। इमरान खान तो आखिर तक दिफा करते रहे उस्मान बुज़दार की तैनाती का, और जो पूरा अरेंजमेंट मैं बार बार कह चुका हूं कि ये सब इमरान खान की नाक के नीचे हो गया। इमरान खान को पता था कि उनके अहले खाना किस तरह की करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, क्या क्या हो रहा है, पैसे कैसे बनाए जा रहे हैं, ये तमाम बातों का इदराक था हर एक को। लेकिन इमरान खान अगर चुप रहे और ये सब कुछ होने दिया, इसका मतलब है इमरान खान उस सारे मामले के अंदर शरीक है। कोई अब ये नहीं कह सकता और कोई ये नहीं इसके ऊपर ये बयान कर सकता कि नहीं जी इमरान खान को तो पता ही नहीं था ये सब कुछ हो रहा है। और मैं आपको वैसे बता दूं कि आने वाले वक्त के अंदर जब मजीद बातें खुलेंगी, ये फराह गोगी साहिबा और ये सारे जो लोग हैं, इनके मजीद इंकशाफात सामने आएंगे या इनके हवाले से बाकायदा तौर पर अगर इन्वेस्टिगेशन होंगी तो इमरान खान साहब इससे अपना दामन बचा नहीं पाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और मैं समझता हूं कि जो पंजाब के अंदर लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग जो कि रिकॉर्ड के ऊपर आ सकते हैं, जो कि बाकायदा तौर पर ये ऑलरेडी उनसे रब्ता किया जा चुका है, वो गवाहियां देंगे कि किस तरह से उस्मान बुज़दार साहब के दौर के अंदर और इमरान खान साहब की अहल खाना का किस तरह का अरेंजमेंट था और पंजाब के अंदर क्या लूट खसूट हुई। ये तो बड़ा क्लियर है। बाकी बहुत सारी बातें मैं समझता हूँ कि कुछ लोग पर्सनल भी कर जाते हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, वो किसी का ज़ाती मसला है, किसी ने कैसे बात करनी है। लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि माफ़ी भी किसी को नहीं है, केसेस का फैसला भी आपके सामने, अब क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया 4 हफ्ते। मैंने आपको पहले कुछ अर्सा पहले कहा था कि ये शायद अक्टूबर में नवंबर में हो जाएगा या उसका शायद स्पिल ओवर आपको 15 दिसंबर तक या इस तरह नजर आए। पहले तो ये था कि अक्टूबर में हो जाएगा, लेकिन क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन और बहुत सारी चीज़ें, इमरान खान साहब के वकला भी मुतअद्दिद दरखास्तें दे रहे हैं, आगे भी वो दे देंगे। लेकिन अब इससे क्लियर हो गया कि मामला कुछ रुकेगा नहीं और स्टे ऑर्डर भी मुझे नहीं लगता कि जो जेल ट्रायल के ऊपर स्टे ऑर्डर है 2 दिन का, मुझे नहीं लगता वो आगे चल पाएगा, क्योंकि ये मैसेज बड़ा क्लियर है और हर जगह हर एक को पता है कि इसका नेट रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या है।
کوئی کھلی چھٹی کسی کو نہیں مل رہی اور نہ ہی ملے گی. ہاں اب ذرا میں بات اس حوالے سے ضرور کر لوں گی کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کوئی پہلا موقع نہیں. میاں نواز شریف صاحب ایک قداور شخصیت ہیں, ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے. ان کی جماعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. لیکن مجھے جس بات پر بڑی تشویش اور حیرانگی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پہلے بھی جلسوں میں کہا کہ ہماری خواتین کو دیکھیں اور وہ جو دوسرے جلسوں میں ہوتی ہیں ان کو دیکھیں. اب بھی میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھمال اور ناچ گانا یہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو اس پہ کمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کو کیا پتا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جلسہ اب جب ہو رہا تھا تو کیا وہاں پر خواتین انکلوجر کے اندر یا اس کے آس پاس کیا خواتین کوئی طرح قومی یا کسی ترانے کے اوپر یا کسی گانے کے اوپر جھوم رہی تھیں, کوئی دھمال ڈال رہی تھیں, نہیں ڈال رہی تھیں. کیا یہ سوٹ کرتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو کہ وہ اس طرح کسی اور کی چیز کے حوالے سے یا کسی اور جلسے کے اندر خواتین کی موجودگی کے حوالے سے کہیں کہ ہماری خواتین بہت اچھی ہیں اور دوسروں کی خواتین دھمال ڈالتی ہیں, ناچ گانا کرتی ہیں. میرا خیال ہے یہ بڑی ایک فضول سی بات ہے, بے تکی بات ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کو یہ نہیں کرنی چاہیے. جب کوئی اور کرے تو ہم پوائنٹ آؤٹ ہر بندہ کرے کہ نہیں جی دیکھیں یہ غلط ہے, بڑی غلط بات ہے, تو میاں نواز شریف صاحب کو اس کے اوپر کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ کلچر ہے نہیں ہے. خواتین اگر فیملیز آتی ہیں اور آپ قومی ترانے بجاتے ہیں یا اگر کوئی گانے چل رہے ہوتے ہیں, PMLN کے چل رہے ہوتے ہیں, اس پہ کوئی تالی مارے, دھمال ڈالے, یہ جو وہاں پر لوگ موجود ہیں یہ ان کا استحقاق ہے. آپ سکولنگ نہیں کر سکتے لوگوں کی اور نہ ہی لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جلسے کے اندر بیٹھنا ہے اور آپ نے دھمال نہیں ڈالنا اور یا آپ نے ناچ گانا نہیں کرنا. یہ ذرا اس بات سے اگر اجتناب کیا جائے تو بہت بہتر ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی حوصلہ افزا اسٹیٹمنٹ تھی. مجھے بہت مایوسی ہوئی اس حوالے سے. اب ذرا میں آگے چلتا ہوں. یہ ایک بات جو کہ دنیا کو اب پتہ چل رہی ہے, آپ چڑھائی کر دیں دنیا کے اوپر, لیکن اب میں نے کہا نا اس ایج کے اندر, اس ڈے اینڈ ایج کے اندر کوئی کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. جسٹن ٹروڈو کے ساتھ جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ یہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں. یہ اس ریسٹورانٹ کے اندر کیا ہوا, اس جگہ پر جہاں وہ موجود تھے, اور ان کو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر, ڈونٹ سپورٹ دی اسرائیل وار اگینسٹ پیلسٹائن, اور غزہ کے اوپر جو آکوپیشن ہے اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو بلڈ آن یور ہینڈز, آپ کے ہاتھوں پر خون ہے معصوم لوگوں کا. آج اگر ہم بات کریں تو تقریباً 11,500 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اس پوری جنگ کے اندر جو پچھلے 40-41 روز سے جاری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے, انفنٹس کی ہے, شیرخوار بچوں کی بھی ہے. اسی طرح اسرائیلی لوگ بھی جاں بحق ہوئے ہیں. اب آپ اس بات کو دیکھیں, جنگ کا نتیجہ تو یہی ہے کہ پھر آپ معصوم لوگوں کی جانیں جائیں گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ, پوری دنیا اب اس بات پر کہنے میں مجبور ہے. آپ دیکھیے برطانیہ ایبسٹین کرتا ہے بہت ساری چیزیں. برطانیہ کی جو سفیر ہیں UNSC کے اندر, یعنی یونائٹڈ نیشنز کے اندر, وہ بے شک ایبسٹین کریں کسی ووٹ کے اوپر, کچھ کریں, لیکن وہ بھی 2 اسٹیٹ سلوشن, یعنی 2 جو اسٹیٹس ہیں, 2 ریاستیں ان کے سلوشن کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ یہ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. امریکہ نے اب جو صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم نے تو نیتنیاہو کو بتا دیا تھا, اسرائیلی وزیر اعظم کو وارن کیا تھا کہ جو غزہ کے اوپر چڑھائی کرنے آپ جا رہے ہیں یا آکوپیشن کرنے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہوگی, اور 2 اسٹیٹ سلوشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یعنی ماننا پڑے گا, دنیا کو ماننا پڑے گا, ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ پیسفل طریقے سے 2 ریاستیں یا 2 اسرائیل اور پیلسٹائن موجود ہیں وہاں پر, اور اگر یہ ماننا پڑے گا. اسرائیل تو بھائی پیلسٹائن تو پہلے بھی تھا بھائی, لیکن اب یہاں لوگ بھول جاتے ہیں. اس وقت مغربی طاقتیں ساری بھولی ہوئی تھی, لیکن اب ان کو احساس اس بات کا ہو رہا ہے کہ کیونکہ جو وہاں پر ہو رہا ہے یہ جینوسائیڈ ہے, یہ میسیکر ہے. آج وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, بھائی آپ خالی وارننگ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر آپ کی اتنا انفلوئنس ہے تو آپ پھر اسرائیل کو ان حرکتوں سے روکیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جی ریئیکشن ہے نا, حماس تو یہ کہے گا کسی بھی اسٹیج پہ کہ ہم تو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اسرائیلیوں کے لیے وہ دہشت گرد ہیں, حماس کے لیے اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ دہشت گرد ہیں. تو یہ جو میڈنس ہے یہ کسی جگہ جا کے رکنی تو چاہیے, اس کو رکنا چاہیے. آگے ذرا چلتے ہیں جی. اب میں ذرا آپ کے پاس ایک معاملہ جو کہ بڑا اہم ہے وہ ہے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے میں ضرور آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا. اب پہلے ہوا ایک کمیشن بنا, سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا, اب دوبارہ ایک بنا, اب وہ فیکٹ فائنڈنگ ہوگی, کیا ہوگا بڑا کلیئر ہے جی. فیض آباد دھرنا ہو, عمران خان کا دھرنا ہو, ڈاکٹر طاہر القادری کے دھرنے ہوں,
ایک بنیادی اصول پاکستان کو، پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو طے کرنا پڑے گا کہ آپ جتھوں کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ ریاست کو ڈکٹیٹ کروائیں کہ ریاست نے کس طرح چلنا ہے. یہ کسی کے پاس گنجائش، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہو، چاہے وہ کسی اور جماعت کا دھرنا ہو، چاہے وہ کسی مذہبی جماعت کا دھرنا ہو، ریاست کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. اور جو یہ کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. کسی کے پاس یہ کھلی چھٹی اور گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر مختلف تنظیموں کو، سیاسی جماعتوں کو، پریشر گروپس کو ریاستی ادارے استعمال کرتے ہیں اپنا آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے اس کی سب سے بدترین مثال کیا نکلی. اس کی ایک بدترین مثال جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ موب ہے، موب جسٹس ہے، یا یہ جو چڑھ دوڑنے کا رواج ہے، اور اس کی آخری مینیفیسٹیشن 9 مئی کو دیکھی گئی. تو آج ہمارے مقتدر حلقوں کو، فوج کو بھی اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ اگر پہلے کچھ غلط ہو رہا تھا تو اسی وقت اس وہ کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ، اسی وقت اس زہر کو، اس انتشار کو مارنا چاہیے تھا. آج اس سٹیج پر ہم نہ پہنچتے. اب مجھے لگتا ہے ہر ایک کو احساس ہو گیا ہے کہ آپ نے ریاست کو مفلوج نہیں کروانا، دارالحکومت کو مفلوج نہیں کروانا کہ وہاں پر کاروبار زندگی رک جائے اور آپ الاؤ کریں لوگوں کو کہ آئیں جی، کیونکہ ہم ایک کسی حکومت کو دبانا ہے یا ان کا بیڑا غرق کروانا ہے تو چلیں جی چڑھ دوڑیں ان کے اوپر. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر اب آج فیصلہ ہونا چاہیے. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ جب کوئی کام کریں تو ضابطہ کم از کم ذہن میں رکھیں. یہ ریاست کو مفلوج کرنا، ریاست کے اوپر چڑھائیاں کر دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ابھی ایک بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ باتیں بڑی مضحکہ خیز ہوتی ہیں. اب وہ میں نے دیکھا ایسے ہی، obviously آپ جب ٹویٹر سکرول کر رہے ہوتے تو میں نے وہ نا دیکھا، شیر افضل مروت صاحب وہ بوٹل سی پکڑی ہوئی ہے انہوں نے ہاتھ کے اندر. تو پتہ نہیں، میں نے پھر وہ دیکھا، وہ کلپ دیکھا تو اس کے اندر وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھی بوتل عمران خان صاحب نے پانی کی پی تھی تو میں ان سے مطلب ان کی اجازت سے لے آئے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ یار ٹھیک ہے، سیاسی قائدین ہیں، یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن میں یار انہیں سیاسی جماعتیں، وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی کو ٹینکر میں ڈال دیں، کوئی کہتا ہے جی پورے پاکستان کو پلا دیں. یار مطلب ویسے اللہ ہی ہے. اور کوئی جو ہمارے کئی دوست ہیں وہ میاں عمران خان صاحب کو ضمیر کا قیدی بنائے ہوئے ہیں. کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا پتہ نہیں وہ کیا شخصیت ہے عمران خان. بھائی بالکل ہیں، پر انہیں آپ وہ کوئی دیوتا تو نہ بنائیں نا ان لوگوں کو. کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کو، سیاسی جماعت کے لیڈر قائدین یہ دیوتا نہیں ہوتے، کوئی فرشتے نہیں ان کو آپ بنا سکتے کہ او یہ تو جی انفیلیبل، غلطی کر ہی نہیں سکتے اور کیا بات ہے جی ان کی گن گائیں ان کے. یار یہ حرکتیں مت کریں بھائی. یہ تو مطلب وہ عجیب سا کہ وہ پیر صاحب نے پانی پیا ہوا ہے تو جی ان کا جھوٹا پانی سارے پی لیں، تو جی عمران خان کی آدھی بوتل پانی کی ہے تو میں ان کے کمیٹڈ ورکر کو دوں گا. یار ویسے کمال ہی ہے. ہاں کوئی اچھی باتیں جو عمران خان صاحب کی ہوں گی آپ ان کو ضرور فالو کیجئے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا اچھی باتوں کو فالو کیجئے. انتشار والی باتیں ان کو فالو نہ کیجئے، یو ٹرنز کو فالو نہ کیجئے، سیاسی موقع پرستی کو فالو نہ کیجئے، ہر کسی کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے والی خصلتوں کو نہ فالو کیجئے. اور بڑے بڑے اچھے کام ہیں فالو کرنے کے لیے. ویڈیو آپ نے دیکھی تھی، اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.